بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ دوستو؟ آج سے میں ایک ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو بنا کسی تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ترک اول چھٹی صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ چھٹی صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومن اور ترک کتبوں میں بومن درج ہے۔ تومن 552 عیسوی میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے جس کا نام استامی تھا مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمراں تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی حکومت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری یعنی 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 63 ہجری میں شمالی ترکوں نے چین کی فرما روائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود مختاری پھر حاصل کر لی۔ کتبات اور خان جو منگولیا کے دریائے اور خان کے نام سے منسوب ہیں اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگار ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 162 ہجری تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترکیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی ہجری یعنی 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترکیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترک اسلام میں ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اس عہد میں قتیبہ بن مسلم نے بقید، بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، شاش اور کاشکر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر عہد خلافت 99 تا 101 ہجری میں اسلام کی اشاعت کی خاص طور پر کوشش کی، تو من جملہ اور ممالک کے انہوں نے ماوراء النہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ بن مومر الیشکرمی کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ حشام کے عہد 101 تا 105 ہجری میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھیں۔ خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر معتصم باللہ کی خلافت 217 تا 228 ہجری تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور 136 تا 158 ہجری نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانی النسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی تھا، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلائی ریشمی لباس تجویز کیے اور زرعی پٹکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترک دستے دوسرے فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔
ہر سال ہزاروں ترک غلام پائے تخت میں لائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جوں جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عرب دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کے خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاونی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، جس کا مطلب تھا جس نے دیکھا خوش ہوا، رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رائے کے ہر طبقے کے لوگ اس نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا۔ سامرا 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد نے تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایا تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترک شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو